لوگوں نے مغرب کا سفر کیا ہے، وہاں جہاز میں 12 کے بعد 14 نمبر سیٹ آ جاتی ہے، 13 نمبر سیٹ ہی نہیں ہوتی. یہ منحوس عدد ہے. یعنی آج وہ کہیں اڑانے بھر رہے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ ذوف الاعتقادیہ پوری دنیا کے اوپر موجود ہے. تاریخیں مخصوص ہیں کہ ان تاریخوں کو شادی کرو گے تو برکت ہوگی، اگر ان کے علاوہ کسی اور تاریخ میں شادی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہو بھی جائے تو نیک نہیں ہوتی. عجیب فلسفہ ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر کے مہینے میں ہوئی. مجھے بتاؤ ایسی کامیاب شادی بھی کوئی ہو سکتی ہے، اور ایسا اچھا جوڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، حسن حسین اور زینب پیدا ہوئے. ایسی اولاد بھی ہو سکتی ہے. اچھا اولاد ہو جائے تو نیک نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ حسین جیسا نیک کون ہوگا، حسن جیسا نمازی کون ہوگا، اور زینب جیسی پردے دار کون ہوگی؟ تو یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں، زبان پہ جو کہہ دیے لوگ وہی مان گئے. میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ 1 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد بھی پھر بھی کہتے ہیں نہیں اصل ہمارے خاندان میں وہ واقعی منحوس ہے، فرق تو پڑتا ہے. جب اللہ کے محبوب نے کہہ دیا لا تیارہ، کوئی منحوس نہیں ہے، نہ دنوں میں منحوس، نہ ساعتوں میں منحوس، نہ افراد میں منحوس، ہمارے الو بھی منحوس نہیں ہے. تمہارے اندر کی برائیاں ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آتی ہیں، اس لیے کوئی منحوس نہیں. ہمارے والدین نے بچپن میں ہی ہمیں یہ باتیں اچھی طرح سے ازبر کروائیں اور ہماری تربیت اس طرح کی کہ ہم الحمدللہ کبھی بھی ذوف الاعتقادی کا شکار نہیں ہوئے. تو آپ بھی اپنی اولادوں کی ابھی سے ایسی تربیت کریں کہ ان کا توکل اللہ پر ہو، ان کا توکل اللہ کی بابرکت ذات پہ ہو، اور وہ اسی پہ بھروسہ کرنے والے ہوں. جب اس پہ بھروسہ کرنے والے ہوں گے تو زندگی سوکھی گزرے گی. کبھی مشکل آ بھی جائے گی تو پریشانی نہیں ہوگی کہ دیکھیے کبھی خنداں کبھی گریاں، کبھی اللہ کچھ عطا کرتا ہے کبھی کچھ عطا کرتا ہے. وہ محمود غزنوی کو بوڑھے لوگ محبوب تھے، لیکن سب سے زیادہ محبوب ایاز تھا. تو ایک دن اس نے اس کو خربوزہ دیا تو وہ چٹخارے لے کے کھا رہا تھا. بادشاہ نے چکھا تو وہ کڑوا تھا. کہا ایاز یہ تو کڑوا ہے. تو کہا کہ حضرت ہاں کڑوا ہے. تو کہا پھر تم مزے سے کھا رہے ہو. کہا ساری زندگی ساتھ سے میٹھی نعمتیں کھائی ہیں، آج ایک کڑوا مل گیا تو پھینک دوں. جب اس پہ توکل ہوگا تو کبھی تکلیف آئے گی تو بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی میں خوش ہوں. تو جب توکل اس پہ ہوگا تو پھر بندہ اس تکلیف میں بھی لذت لینے کا راستہ نکال لے گا. اور اگر یہ ہو کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، پھر کچیچیاں چڑھیں گی اس کے اوپر کہ اس نے یہ کیا ہے، مار ہی دوں قتل کر دوں، اس کو چھوڑوں نہ، زمین پہ رہنے کا حق ہی چھین لوں اس سے کہ اس منحوسہ کی وجہ سے یا اس منحوس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. کوئی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا ہے. اگر کوئی ہمیں نقصان در نقصان ہو رہا ہے تو توبہ کریں. 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے شرف میں کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں. یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے. اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں. اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا. یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے. 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا. یہ نشانی بھی تمہارے رب نے لگائی ہے. جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی. تمہیں منفرد بنایا اس میں. پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو. سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں. یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے. دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے. یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں. عجیب
لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں, اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے. اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں. تو یہ خام خواہ کے رکیے, اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگیں, اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھیں, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی, تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. بیٹے کی شادی کی, بہو گھر لائے, ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے, کاروبار میں نقصان ہو گیا, یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا, یا کوئی جانور مر گیا, تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا. اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا, پھر تم قیامت تک جینا تھا, یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے. تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں, یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے, اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ بھی منحوسہ قرار دی جا سکتی ہے. پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے. کتنی زیادتی ہے, کتنا ظلم ہے, کسی کا دل توڑنا, کسی کا دل دکھانا, کسی کو منحوس قرار دے دینا. از خود تمہارے پاس کیا سند ہے؟ تمہیں الہام ہوا ہے؟ کیا حجت ہے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا؟ کتنا مکار ہے انسان, اپنی بدعمالیوں کو, اپنی نیت کے کھوٹ کو, اپنی نیت کی کوتاہیوں کو, اپنی سستیوں کو, اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے. کاروبار تو نے صحیح نہیں کیا, نقصان ہو گیا. صبح 12 بجے اٹھ کے تو گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا. تو نے 2 نمبر مال بیچا, آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا. تم نے ٹیکس نہیں دیا, تم نے زکات نہیں دی, تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا, نقصان ہو گیا. یہ تمہارے پاپ ہیں جو مصیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں. یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں, تمہاری ناحکمتیاں ہیں, یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں, یہ تمہارا تکبر ہے, یہ تمہارا غرور ہے, یہ تمہارا عجب ہے, یہ تمہاری ریاکاری ہے, یہ تمہاری خیانت ہے, یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے, یہ تمہارے قلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے, جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی تمہارا نامناسب غذا لینے کی وجہ سے آئی، بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں، وقت پہ اٹھے نہیں، تم نے کسی سے زیادتی کی، بیماری تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے، تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی، اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا۔ اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا۔ اگر آج تم کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے، تو اگر کوئی یہ مشق تمہاری ماں پہ کرے، تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے، تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے، تو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا۔ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے۔ مصیبت کا آنا، تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معاف ہی کر دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ کیا، پھر تمہارے ہاتھ اٹھ کے ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے صدقہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے کوئی گناہ کیا، تم نے سجدہ کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ تم نے گناہ کیا، تم نے وضو کیا، ہم نے سارے گناہ جھاڑ دیے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے لازمی، لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چل ہی نہ سکو، زندگی تمہاری گزرے ہی نہ، اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کے اپنے اوپر سے ٹال رہے ہو، فلاں منحوسہ اس لیے ہو سب